الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ اپنے پروگرام کے اندر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام، ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم، جس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام قرآن ٹائم لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اور قرآن پاک کی تو کیا ہی بات ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے، اور قرآن پاک کا جو پڑھنے والا بھی ہے وہ بھی افضل ترین ہے، بہترین شخص ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے یہ بہترین انسان ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین شخص بنیں تو ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے، اور قرآن پاک اگر ہم سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم تو قرآن پاک پڑھیں گے۔ جب قرآن پاک ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو کل قرآن پاک یہ ہماری شفاعت بھی کرے گا۔ تو قرآن پاک سے ہمارا رشتہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل وقتاً فوقتاً یہ پروگرام قرآن ٹائم نشر کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے ایپیسوڈ ہم کر بھی چکے ہیں۔ آپ ایف جی این چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے پلے لسٹ میں آپ جا کر ہمارے اس پروگرام کے بقیہ ایپیسوڈ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہم نے پچھلے مہینوں کے اندر آؤ قرآن سیکھے پروگرام بھی کیا ہے، جس کے اندر پورا مکمل مدنی قاعدہ بھی ہم نے پڑھایا ہے۔ ہر تختی کو اس کو آسان انداز میں، سہل انداز میں، بہترین انداز میں لینے کی کوشش کی، پڑھانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز درود شریف کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے سبق شروع کرنے کی جو دعا ہے وہ دعا ہم ساتھ میں مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں توجہ کے ساتھ، اور یہ دعا بھی آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ جو بھی دینی سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دینی بات ہوتی ہے، اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم وہ سبق آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا، وہ سبق آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دعا پڑھتے ہیں ہم۔ اللہم افتح اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر وانشر علینا علینا رحمتک 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 یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام۔ والاکرام۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم پہلے تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم سورہ قریش کی جو بقیہ آیات ہیں اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل رہیں. ہجے رواں کے ساتھ ہم اس کو سیکھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے. جی ہم سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں. فا لام زبر فل. لام زبر فل. یا عین زبر یا. یا عین زبر یا. فل یا. فل یا. ویری گڈ ماشاء اللہ. با پیش بو. با پیش بو. فل یا بو. فل یا بو. ویری گڈ. فل یا بدو. فل یا بدو. ہاں، نہ یا کو کھینچیں گے نہ با کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، نہ فا کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، دو کو کھینچیں گے کیونکہ دو میں واو مدہ ہو رہا ہے، حرف مد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا. ویری گڈ. اور عین کو واضح طور پر ادا کریں گے، عین کی آواز نکالیں گے، درمیان حلق سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. حمزہ کی آواز نہ آنے پائے، اس طور پر جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. فَلْيَا فَلْيَا یہ حمزہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ عین کی آواز ادا ہوگی. فَلْيَا، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں ہم. فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا. ویری گڈ ماشاء اللہ. را با زبر رب. را با زبر رب. 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 رب نہیں، رب، ٹھیک ہے. رب. ویری گڈ. با زبر ب. با زبر با. رب. رب. اس کے اندر ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، جماؤ والا قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. جماؤ والا قلقلہ کسے کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے، ٹھیک ہے. جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ. یعنی آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے، اس طور پر دیکھیں. رب. رب. ویری گڈ ماشاء اللہ. مگر یاد رکھیں کہ یہ با کی حرکت میں جھٹکا نہیں آنے پائے، اس طور پر رب ایسا نہیں، بلکہ رب. رب. ویری گڈ ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زبر ہا. ذال لام زبر ذل. لام زبر ذل. ہاذل. حاذل. ویری گڈ ماشاء اللہ. با یا زبر بئی. با یا زبر بی. ہاذل بئی. حاذل بی. ویری گڈ ماشاء اللہ. تا زیر تی. تا زیر تی. ہاذل بیتی. حاذل بیتی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب اس کو جب رکیں گے، وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہاذل بیت. حاذل بیت. رب هذا البیت. رب حاذل بیت. ہاں، با کو کھینچنا نہیں، ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لینا ہے. اب پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زبر ال. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ اب لام مشدد ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کسی نہ کسی حرف سے ملا کر تو پڑھنا ہوگا. تو ظاہر سی بات یہ جو الف ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر پھر ہم حرکت لگا دیں گے. جب اس کو پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں حمزہ وصلی، تو حمزہ وصلی پر ہم حرکت لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور لام کو اس کے ساتھ ملا دیں گے. تو پھر ہم یہ تا کو لام سے ملا دیں گے. جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، پیچھے والی آیت سے ملا کر پڑھیں گے، تو تا کو کس سے ملا دیں گے؟ لام سے ملا دیں گے. وہ کس طرح؟ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي. ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم یہاں سے پیچھے سے نہیں ملا رہے، بلکہ یہیں سے ہم اسٹارٹ کر کر پڑھ رہے ہیں. حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زبر ال. لام زبر لا. لام زبر لا. اللہ. اللہ.
جی ذال یا زیر دی ذال یا زیر دی الذی الذی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے ٹھیک ہے ابھی مد نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ مد منفصل نہیں ہوگا ابھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے الذی الذی ویری گڈ ماشاء اللہ حمزہ طا زبر اط حمزہ طا زبر اط ہاں اس کے اندر قلقلہ کریں گے طا کی آواز کو لوٹائیں گے اط اط ٹھیک ہے دوبارہ بولیں اط اط الذی اط الذی اط ویری گڈ عین زبر ع عین زبر ع عین زبر ع عین زبر ع اطع اطع میم زبر ما میم زبر ما اطعم اطعم ہا میم میم پیش ہم حامیم میم پیش ہم جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اس میں آپ کو خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میم ساکن ہیں یہ میم مشدد ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مین والی جو میم ہے اس کو بھی ہم پیچھے سے ملا لیں گے ٹھیک ہے یعنی ہاتھ سے ملا لیں گے جیسے ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا دوبارہ پڑھ کر بتاتے ہیں ہا میم میم پیش ہم حامیم میم پیش ہم ویری گڈ ماشاء اللہ میم نون زیر من میم نون زیر من ویری گڈ ماشاء اللہ جیم واو پیش جو جیم واو پیش جو من جو من جو عین دو زیر عین عین دو زیر عین من جوع من جوع من جوع من جوع ویری گڈ ماشاء اللہ پیچھے سے ہم ملا کر پڑھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع الذی اطعمہم من جوع اچھا چلیں اب یہاں پر ہم انہیں اگر وقف کرتے ہیں تو من جوع عین کو کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے چلیں اب دوبارہ پڑھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع الذی اطعمہم من جوع ویری گڈ ماشاء اللہ آگے چلتے ہیں واو زبر و واو زبر و حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ و آ و آ میم زبر ما میم زبر ما و آم و آم نون زبر نا نون زبر نا و آمن و آمن ہا میم میم پیش ہم حامیم میم پیش ہم و آمنہم و آمنہم و آمنہم و آمنہم جی ویری گڈ میم نون زیر من میم نون زیر من و آمنہم من و آمنہم من ویری گڈ خا واو زبر خو خا واو زبر خو فا دو زیر فن فا دو زیر فن خوف خوف آگے وقف آگے وقف خوف خوف چلیں اب پیچھے سے پڑھتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خوف وآمنہم من خوف مین میں گنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خوف وآمنہم من خوف
वेरी गुड माशाअल्लाह। चलें अब हम पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف جی من خوف میں گنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، گنہ نہیں کرنا ہے۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وآمنهم من خوف ویری گڈ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم جو ہم نے بقیہ آیات پڑھی ہیں اس کو بھی مکمل ہم بچوں سے بھی پڑھوائیں گے، ساتھ ساتھ میں آپ بھی پڑھیے گا، مگر آئیے پہلے ہم اس کے اندر جو قواعد جاری ہو رہے ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں، اس بہانے آپ کی بھی قواعد مضبوط ہو گئے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں کیونکہ قواعد کا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بغیر تجوید کے قواعد کے آپ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں بغیر قواعد کے، بغیر تجوید کے قواعد کے میں پڑھ لوں، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، چاہے آپ انگلش زبان پڑھیں یا اردو زبان پڑھیں یا کوئی بھی زبان آپ پڑھیں گے سیکھیں گے تو اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اس قواعد کے مطابق آپ اس زبان کو پڑھنے جائیں گے تو درست پڑھ پائیں گے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کے بھی اپنے پڑھنے کے قواعد ہیں، تجوید کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ شامل ہیں۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، چلیں آپ میں سے کون بتائے گا کہ رب، ٹھیک ہے، یہ با میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ جی ارحم بھائی آپ بتائیں۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان میں خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جب با چونکہ حروف قلقلہ میں سے با حروف قلقلہ جب مشدد ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک جائیں گی۔ اچھا آپ میں سے کون بتائے گا حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں، 5 کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال ویری گڈ ماشاءاللہ، حروف قلقلہ 5 ہے۔ یہ حروف قلقلہ 5 ہے تو ان حروف قلقلہ کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں آواز کو لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلقلے کا معنی ہے، قلقلے کا مطلب ہے جنبش اور حرکت۔ قلقلے کا معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت، یعنی مخرج میں آواز میں جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پچھلے بھی ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں، مگر بار بار قواعد کو اس لیے دہراتے ہیں تاکہ جو قواعد ہے وہ آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائیں اور ازبر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ یہ 5 ہے، جب یہ ساکن ہو تو جب ان کو پڑھیں گے تو ان کی آواز کو ہم لوٹاتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب، 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 دیکھیں یہ باقی آواز لوٹ کر آ رہی ہے، باقی آواز مخرج میں جنبش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ چلیں آپ میں سے کون بتائے گا ہاذا؟ چلیں ہاں میں کون سا مد ہوگا، یعنی ہاں میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ہاں میں کون سا قاعدہ ہوگا یہ کون بتائے گا؟ ہاں چلیں ہمارے یمان بھائی بتائیں گے۔ کھڑی حرکات، جی کھڑی حرکات کا قاعدہ ہوگا۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جی ہاں ماشاءاللہ ہمارے یمان بھائی نے بہت درست طریقے سے بتایا، اچھا جواب دیا ہے، صحیح جواب دیا ہے۔ کھڑی حرکات یہ 3 ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، اور کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح کھینچ کر یعنی ایک الف کی مقدار 2 حرکات کے برابر پڑھتے ہیں۔ جی اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ اپ، اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ اپ، جی ابھی ہم نے اس کا ذکر بھی کرا ہے کچھ دیر پہلے اس قاعدے کا، اپ۔ جی ہمارے احمد رضا بھائی بتائیں گے۔ جب حروف قلقلہ ساکین ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ احمد رضا بھائی کے جواب درست ہوتے ہیں، چھوٹے عمر چھوٹی ہے مگر جواب بہت اچھے دیتے، ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ تو اس حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان کی آواز لوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپ، اپ،
آواز لوٹے گی. اب اگر اس کو آپ یوں پڑھیں گے اپ اپ, آواز مخرج میں روک دیں گے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کی درست ادائیگی کیا ہے؟ اپ اپ, آواز لوٹ کر آئے گی, آواز لوٹ کر آئیں گی, اپ اپ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, تو کو ہمیں پور بھی پڑھنا ہے, موٹا بھی پڑھنا ہے. اچھا, اب ہمیں سے کون بتائے گا یہ ہم میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ چلیں ارحم بھائی بتائیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام میں شفوی ہوگا. جی ماشاءاللہ, ہمارے حرم بھائی کا جواب درست ہیں. میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائیں تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا, پھر گنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ, ہم کی جو میم ہے وہ ساکن ہے, میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو قاعدہ لگا ادغام شفوی کا. اور ادغام شفوی اسی کو کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پھر کیا کر کے پڑھیں گے؟ گنہ کر کے پڑھیں گے. کیا کر کے پڑھیں گے؟ ہاں جی. اچھا, پھر ایک بات میں نے اور بھی بتائی تھی, جو میم کی جو میم ہے اس کو پیچھے سے ہم ملانیں گے تو آپ تھوڑا غور کریں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ دیکھیں کہ دیکھیں ہم کی جو میم ہے وہ ساکن ہے, اور ساکن والا حرف یہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے میم کا جو میم ہے وہ مشدد ہے, اور مشدد حرف بھی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں جو میم کا جو میم ہے, اب وہ اپنے سے پہلے والے حرف, اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ میم ہے. اب وہ خود ساکن ہے, وہ خود ہا سے مل رہا ہے, تو اب میم کا جو میم ہے وہ بھی کس سے ملے گا؟ ہا سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ ہاں. تو اب ہم اس کی جب ہجے بھی کریں گے تو یوں ہی کریں گے جیسے ہم نے کر کے بتائی تھی, ہا میم میم پیش ہم. ٹھیک ہے, یہ اس کی درست ہجے ہے. ٹھیک ہے, تو ادغام شفوی ہوگا. چلے اب آپ مجھے بتائیں من جو. ٹھیک ہے, اب یہ من میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ چلے یمان بھائی بتائیں گے. اخفا. جی ہاں, اخفا کا قاعدہ لگے گا. تو اخفا کسے کہتے ہیں یمان بھائی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا, یعنی کیا کریں گے؟ یعنی غنہ کریں گے. جی ہاں, نون ساکن اور تنوین میں کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے. تو آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے. حروف اخفا 15 ہے, ان 15 حروف میں سے جیم بھی ہے. تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے, لہٰذا نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے اس طرح, میوں جو ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اب آپ میں سے کون بتائے گا من خوف؟ اب اس میں نون ساکن میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا من کے اندر؟ چلے ہمارے احمد رضا بھائی بتائیں گے. اظہار. جی ہاں, اظہار ہوگا. کسے کہتے ہیں احمد رضا بھائی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا, یعنی گنہ نہیں کریں گے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے, ایسا بولتے ہیں ہمارے احمد رضا بھائی. اللہ نظر بس سے بچائے. ماشاء اللہ, اچھا جواب دیا ہمارے احمد رضا بھائی نے. سارے بولے سبحان اللہ. جی ہاں, تو ہمارے احمد رضا بھائی نے بتایا کہ نون ساکن میں اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار. ہاں, اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. تو دیکھیے خا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اب نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا, یعنی گنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیں اب ہم پیچھے والی آیت پڑھتے ہیں. پہلے ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں. FJN چینل کا ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے گا. ٹھیک ہے, اور بچے بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ ہم باری باری ان سے سنیں گے بھی. جی, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. چلیں اب آپ میں سے کون سنائے گا یہ آیت؟ چلیں ہمارے ارحم بھائی سنائیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھی کوشش کی ہے. جی ہمارے احمد رضا بھائی پڑھ کر بتائیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی ہے. جی ہمارے عمیر بھائی پڑھ کر بتائیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلیں ہمارے یمان بھائی پڑھ کر بتائیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب چلیں آگے پڑھتے ہیں.
الذي أطعمهم من جوع. ہاں جوع جب وقف کریں گے تو عین کی آواز یہ آئے گی، ٹھیک ہے. جو یہ حمزہ والی آواز نہ ہے، جوع عین کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع. چلیں کون پڑھ کر بتائے گا؟ چلیں یمن بھائی آپ پڑھ کر بتائیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ پڑھ کر بتائیں. الذي أطعمهم من جوع. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. جی آگے پڑھتے ہیں. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. جی چلیں اب ہمارے عمیر بھائی پڑھ کر بتائیں گے. وآمنهم من خوف. ویری گڈ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. جی احمد رضا بھائی. وآمنهم من خوف. ویری گڈ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر سورہ قریش مکمل کی ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے ساتھ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے اپنا خیال بھی رکھیے. جتنا ٹائم آپ نکالیں گے اللہ نے چاہا تو جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے، جو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے اس کی آپ دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا. الہی